بنایا جاتا ہے تاکہ مسلمانوں کے اندر دہشت پھیل جائے۔ ذرا اندازہ لگاؤ مسلمانوں، جب ہم مٹھی بھر تھے ہزاروں کی تعداد میں شہید ہوئے تب ہم نہیں ڈرے تو اب کیا ڈریں گے؟ بزدل بنایا جاتا ہے، بزدل۔ بزدل کبھی بھی اتحاد نہیں بنا سکتا، بزدل کبھی بھی کوئی رقم نہیں کر سکتا۔ نور عالم رضی عرض کرنا چاہتا ہے پیارے نہیں، قرآن بتاتا ہے جب جہاں جس وقت جس گھڑی جس جگہ ہماری موت لکھی ہے دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نہیں بچا سکتی۔ اگر ہماری موت ہمارے دشمنوں کے ہاتھوں لکھی ہے تو ہمیں تو قبول ہے کہ شہادت کی موت ملے گی۔ لوگ ڈراتے ہیں، سیاسی پارٹیاں بھی ڈرا رہی ہیں ووٹ لینے کے لیے، کچھ بکے ہوئے مولانا بھی آپ کو ڈرا رہے ہیں۔ پیارے ڈرنا نہیں ہے، اس لیے کہ ہم اس رب کو مانتے ہیں جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ ہل سکتا ہے؟ میرا رب اگر نہ چاہے کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ پہلے اپنے آپ کو مضبوط کرو۔ ہم اس مذہب کے ماننے والے ہیں، اسلام کے سدھانت اچھے ہیں، اسلام کی تعلیمات اچھی ہے، اسلام کا نظریہ اچھا ہے، اسلام کے معاملات اچھے ہیں۔ جب ہم اسلام پر عمل کریں گے تو جو لوگ آج ہمارے خلاف تلوار اٹھا رہے ہیں نا، کل ہمارے قدموں پہ سر رکھیں گے انشاءاللہ۔ اور میں یہ جذبات میں نہیں بول رہا ہوں نا، تاریخ ہے ہمارے پاس، اتہاس ہے ہمارے پاس، ہسٹری ہے ہمارے پاس۔ جب خواجہ غریب نواز آئے، کتنے مسلمان تھے ہندوستان میں بتائیے مجھے؟ جب خواجہ غریب نواز آئے تھے کچھ لوگوں کو لے کر، نہ تلوار نہ بم نہ بارود نہ کچھ، ایک ہاتھ میں تسبیح ہے، بغل میں مصلی ہے، ایک ہاتھ میں سینے سے لگائے ہوئے قرآن ہے، اور میرے خواجہ غریب نواز نے کبھی نہیں فرمایا ہندوستان کے لوگوں آؤ کلمہ پڑھ لو، اے ہندوستان والوں آؤ اسلام قبول کر لو۔ میرے خواجہ نے کبھی نہیں کہا۔ خواجہ کا اٹھنا دیکھا ہندوستانیوں نے، خواجہ کا بیٹھنا دیکھا ہندوستانیوں نے، خواجہ کا انداز تکلم ملاحظہ کیا ہندوستانیوں نے، شب و روز دیکھے خواجہ غریب نواز کے 90 لاکھ ہندوؤں نے خواجہ غریب نواز کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا۔ بے شک سبحان اللہ۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جو لوگ تلوار اٹھاتے ہیں، ہم اگر سچے مسلمان بن جائیں تو وہ لوگ ہمارے قدم چھومیں گے، مگر ہمارا معاملہ کیا، ہماری کمزوری کیا ہے کہ ہم اپنے اسلام کو صحیح سے فالو نہیں کرتے، ہم لوگ اپنے دھرم کو صحیح سے فالو نہیں کرتے، ہم نے دوسروں کی باتیں اتنی قبول کر لی ہیں، مت پوچھئے۔ آپ دیکھیں گے آج کے دور میں مسلمان اپنی پہچانیں چھپا چھپا کر کے دوسروں سے مل رہے ہیں۔ ارے تمہیں تو فخر ہونا چاہیے، جن کا دھرم سچا نہیں، جن کے نظریات اچھے نہیں، وہ یہاں سے وہاں تک لگا کر آ رہا، سمجھئے، یہاں سے یہاں تک تمہارا دھرم اچھا، تمہارا مذہب اچھا، اور تم اپنے آپ کو چھپا رہے ہو کہ کوئی نہ پہچانے کہ میں مسلمان ہوں۔ نہیں پیارے، اپنی پہچان مت کھو، اپنی شناخت برقرار رکھو، اپنے آپ کو پہچانو، تم نبی کے دیوانے ہو، نبی کے نام لیوا ہو، نبی کی امت، نبی کے امتی ہو، تمہیں کسی سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈرنا ہے بس ایک سے ڈرو، بس ایک سے ڈرو، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور ایک سے نہیں ڈرو گے تو انیک سے ڈرو گے۔ جملہ سمجھو، ایک سے نہیں ڈرو گے، ایک سے نہیں ڈرو گے، انیک سے ڈرو گے۔ ایک جگہ سر نہیں رکھو گے تو در بدر سر رکھو گے، ایک جگہ سر نہیں رکھو گے تو در بدر سر رکھو گے۔ ایک سے جب نہیں مانگو گے تو یاد رکھنا ایسے ایسوں کے پاس جا کے مانگو گے کہ اگر رشتے دار دیکھ لے تو شرم سے سر جھک جائے گا۔ ضرورت ہے اس بات کی، غلامی نہیں۔ وہ دور گیا جب زمینداروں کی باتیں چلتی تھی، وہ دور گیا جب کوئی غریب آدمی سر اٹھا کر بات نہیں کر سکتا تھا، وہ دور گیا جب کوئی مالدار آدمی جب جس کو چاہتا تھا بلا کر پٹائی کر دیتا تھا۔ یہ دور ہے علم کا، یہ دور ہے فضل کا، یہ دور ہے ترقی کا، یہ دور ہے آگے بڑھنے کا۔ اس دور میں وہی آگے نکلے گا جو علم میں سب سے آگے نکلے گا۔ رما چل کے بولو،
آپ مجھ سے وعدہ کیجئے آپ کو اگر بھوکا بھی رہنا پڑے تو آپ بھوکے رہیے مگر بچوں کو پڑھائیے. کتنے لوگ سہمت ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے کہ اپنے بچوں کو صحیح سے پڑھائیں گے نا. میری باتیں آپ کو سمجھ میں آئی؟ بچوں کو پڑھائیے، اعلیٰ تعلیم دلائیے، اور اس کے لیے ضروری ہے 2 منٹ یہ بولوں گا میں. ہمارے پورے علاقے میں کیسا انتخاب ہوتا ہے معلوم ہے؟ ارے یہ نظام بدل گیا لوگوں کا. اب یہ نہیں مولانا امین الدین صاحب کو رکھا جائے، مولانا مشتاق کو، قاری نوشاد صاحب کو، عبد الرشید مرکزی صاحب ہیں، دوسرے ہیں. سنیے پہلے کن کو رکھا جائے تو لوگ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ مولانا مشتاق زیادہ قابل ہے یا مولانا امین الدین صاحب زیادہ قابل ہے، قاری نوشاد صاحب زیادہ قابل ہے یا یہ جناب مولانا امین الدین صاحب یہ زیادہ قابل ہے. نہیں، گاؤں کے لوگ بیٹھیں گے کم پیسہ کے لیے، بات سمجھے؟ ہم لوگوں کے پاس سنا تھا مفتی صاحب ایک امام دیجیے، ایک مولانا دیجیے جو 5 وقت نماز بھی پڑھائے گا اور گاؤں کے بچوں کو پڑھا دے گا. میں پوچھتا ہوں تنخواہ؟ بولے 6,000 دیں گے، 7,000 دیں گے. سمجھے؟ آپ لوگ یقین نہیں کریں گے، بڑی بات سے توبہ. آج کا دور یہ ہے کہ عالم اگر بڑا ہے نا 5-7 ہزار روپے اس کی جیب خرچ ہے. آج کا جو دور ہے بائک لے کر گھومے 3,000 کے قریب آپ کی بائک ختم کر جاتی ہے، مگر کیا ڈھونڈیں گے؟ 6,000 7,000. اب کوئی نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ آدمی قابل ہے نہیں ہے، یہ پڑھا سکتا ہے نہیں پڑھا سکتا ہے. بس انتخاب اس بات پر ہوگا کم پیسوں میں کون آئے گا. اب جب آپ کم پیسوں میں ڈھونڈیں گے، بات سمجھے نا بھائی، یہ اس میں برائی کی کوئی بات نہیں ہے، ہر ایک سے بڑا ایک ہوتا ہے. آپ لوگ جو اسکول کے پڑھے لکھے ہیں، اسکول میں آپ نے بھی 10ویں کیا، دوسرے نے بھی کیا، کوئی جو ہے 40 نمبر سے پاس ہوا ہے، کوئی 50 سے، کوئی 60 سے، کوئی 70 سے، کوئی 80 سے. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ 40 نمبر سے پاس ہونے والا 80 نمبر سے پاس ہونے والے کا مقابلہ نہیں کر سکتا، 10ویں پاس 12ویں کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، سنیے، جس کے پاس علم نہیں ہے، جس کے پاس علم نہیں ہے وہ آپ کو کیا سکھائے گا؟ آپ کے بچوں کو کیا سکھائے گا؟ ابھی کچھ سال پہلے جیسے بہار کے اندر ہوا، جن لوگوں کو نام لکھنا تک نہیں آتا تھا ان کی بحالی کر دی گئی ٹیچرنگ کے شعبے میں، وسطانیہ کے آدھار پر، حقانیہ کے آدھار پر، مولویت کے آدھار پر. اور ہر گاؤں کے مکھیا ممبر اور کمیٹی کے لوگوں نے 2-2 3-3 لاکھ روپے کھا کر کے یہ جو نوکریاں لوگوں نے دی ہے، نوکریاں تو ہو گئی مگر سب لوگوں نے آپ کے بچوں کے بھوش کے ساتھ میں کھلواڑ کیا. جب ان کو آتا نہیں، کتنے ہزار شکشک جو ہے برخاست کیے گئے بہار کے اندر سے. وجہ کیا تھی؟ ان کو خود پڑھانا نہیں آتا ہے. نور عالم رضوی عرض کرنا چاہتا، پیارے سنو، قابلوں کو جگہ دو، قابلوں کی پذیرائی کرو، قابل لوگوں کو مانو. جب قابل تمہارے بیچ میں ہوں گے، چاہے وہ ماسٹر ہو یا عالم ہو، قابل ہونا چاہیے. جب قابل ہوگا، جب قابل ہوگا تو پھر وہ آپ کے بچوں کو قابل بنائے گا. ایک وہ ہے جس کے پاس اپنے بچوں کو پڑھائیے تو آپ کے بچے کا ٹیوشن لیتا وہ 100 روپے فیس، اور ایک ٹیچر وہ ہے کہ بچوں کو پڑھائیے وہ آپ کے اسی بچے کا فیس لے 1,000 روپے فیس. ایسا نہیں ہو سکتا کہ دونوں جگہ کی تعلیم ایک ہوگی. میں دلی پہنچا، وہاں کے ایک ڈاکٹر صاحب ریلوے اسٹیشن پہ آئے، مجھ سے ملے، اپنے گھر پہ لے کے گئے، کھانا وانا ہوٹل پہ کھلایا، اپنے گھر پہ لے گئے. اور اتنے بڑے ڈاکٹر ہیں حضرت، کینسر کی دوائی اور اینٹی بائیوٹک جو آپ کے یہاں چلتی ہے نا، یہ انہی کی ایجاد کردہ دوائی ہے. سمجھیے آپ، اتنے بڑے ڈاکٹر، مطلب اسی نے وہ دوائی نکالا ہے. اور کینسر کی دوائی بھی انہوں نے بنائی ہے، ایک کمپنی سے بات چل رہی تھی، اور ایک دوائی بنائی انہوں نے، فائل نکال کر میرے ہاتھ میں تھما دیا. حضرت یہ پروجیکٹ ہے، کئی کمپنیاں جو ہے آ رہی ہیں، مانگ کر رہی ہیں، مگر آفر دینے میں قبول نہیں کر رہا ہوں. توجہ دیجیے، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، بس ایک بیٹی تھی ان کی 3 سال کی. میں نے کہا بچی کو کیا کرتے ہیں، بچی کا کیا کر رہے ہیں؟ تو کہا کہ میں دلی کے سب سے بڑے جامعہ کے اندر، جی جامعہ ملیہ کی شاخ میں
اس کا ایڈمیشن کروا رہا ہوں. میں نے کہا فیس کیا ہے؟ تو کہا کہ ڈونیشن تو ہے 1.5 لاکھ روپے. سمجھیے. میں نے کہا اور گاڑی وغیرہ خرچ لے کر کے ٹوٹل جو انہوں نے مجھے بتایا 3 سے 3.5 لاکھ روپے سالانہ خرچ. 3 سال کی بچی. میں حیرت میں پڑ گیا. 3 سال کی بچی کے پیچھے سالانہ خرچ 3 سے 3.5 لاکھ روپے. نور عالم رضوی عرض کرنا چاہتا پیارے بانا کہ ہمارے پاس اتنی دولت نہیں ہے، بانا کہ اتنی وسعت نہیں ہے. جو بھی ہمارے پاس ہے کم سے کم اس کو تو ٹھیک کر لیں، اس کو تو درست کر لیں. کم سے کم ہم اپنے محلے گاؤں کے اسکولوں کو درست کریں، مدرسوں کو درست کریں، وہاں اساتذہ کا صحیح انتظام کریں. میں پوچھنا چاہتا ہوں ناچ گانوں میں ہزاروں خرچ کرنے والے، ڈی جے باجے میں ہزاروں خرچ کرنے والے، قوالیوں میں ہزاروں خرچ کرنے والے اور اکھاڑوں میں ہزاروں خرچ کرنے والے، جب تعلیم کی بات آتی ہے تو اپنے ہی بچوں کے پیچھے 200 روپے مہینے میں کیوں نہیں خرچ کر پا رہا؟ 200 روپے کیوں نہیں خرچ کر پا رہا؟ آپ کا بچہ